ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ تجربہ زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی ہوا ہوتا ہے کہ ہم مثلا بائک یا کوئی گاڑی چلانی جب شروع کرتے ہیں تو ابتدا کے اندر ہمیں ایک ایک سٹیپ بڑے مشکل طریقے سے سوچ کر کرنا ہوتا ہے۔ بڑی احتیاط ہم کرتے ہیں اور احتیاط کے باوجود بھی بعض اوقات غلطی کر جاتے ہیں۔ کسی جگہ پر بریک لگانی تھی تو وہاں پر ہم غلطی سے ریس دے جاتے ہیں، اللہ القیاس۔ لیکن ود دی پیسج آف ٹائم چلتے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز آٹو پہ چلی جاتی ہے، ایک عادت بن جاتی ہے اور روٹین بن جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ وقت بھی ہوتا ہے کہ ہم شعوری طور پر سوچے بغیر کسی دوسرے سے باتیں کرتے کرتے سارے کام آٹومیٹکلی کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں بریک لگانی ہوتی ہے بریک لگا رہے ہوتے ہیں، جہاں ریس دینی ہوتی ہے ریس دے رہے ہوتے ہیں، جہاں گیئر بدلنا ہوتا ہے گیئر بدل رہے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا ہوتا کیا ہے کہ سٹارٹ کے اندر وہ کام ہماری عادت نہیں تھا، اور ود دی پیسج آف ٹائم چلتے چلتے بار بار کرنے کے بعد جب وہ عادت بن گیا تو اس کے بعد ہمارے لیے ایزی ہو گیا۔ یہ معاملہ صرف ڈرائیونگ کے حوالے سے نہیں ہے، دنیا کے ہر معاملے کے اندر یہی اصول چلتا ہے کہ شروع میں ایک کام کوئی بھی کرتے وقت شعوری طور پر سوچ بچار کر کے کرنا ہوتا ہے۔ ود دی پیسج آف ٹائم جب بار بار اسے کیا جاتا ہے تو پھر وہ آٹو پہ چلا جاتا ہے۔ پھر ہم بعض اوقات دھیان ہمارا کہیں اور بھی ہوتا ہے، ہماری انگلیاں ہمارے ہاتھ خود بخود اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں اور سارا کام خود بخود پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے عادت۔ تو یہ عادت جو ہے نا ہماری زندگی کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے، اور ماہرین نفسیات کا تو یہ کہنا ہے کہ ہمارے 80% روزمرہ کے جو کام ہیں وہ سارے کے سارے عادت کے زمرے میں ہی آتے ہیں۔ ہمارا کھانا پینا چلنا پھرنا یہ سب کچھ کیا ہے، ہمیں عادت پڑ چکی ہوئی ہے یہ کام کرنے کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمارا بہت سارا وقت اور بہت ساری توانائی بچ جاتی ہے، سوچ بچار جسمانی ذہنی۔ اگر ہمیں ہر کام پر ایک ایک قدم سوچ کر ہی اٹھانا پڑے تو پھر تو ہم بہت کم کارکردگی کا مظاہرہ کر پائیں گے۔ چنانچہ یہ عادتوں کا بہت بڑا فائدہ ہے جو ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے چارلس ڈوہگ نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی، دی پاور آف ہیبٹ، عادت کی طاقت۔ اس نے بتایا کہ یہ عادت ہماری زندگی میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے اور یہ ہمیں بہت ساری مشکلات سے بچا لیتی ہے، ہمارے وقت کو، توانائی کو، انرجی کو بچا لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بہت بڑے بڑے کام بھی خوش اسلوبی کے ساتھ بغیر زیادہ توانائی انرجی استعمال کیے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ مگر یہ اس عادت کا ایک پازیٹیو پہلو ہے۔ اسی کا نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات ابتدائی عمر کے اندر جب ہمارے علم میں ہماری عقل میں اتنی میچورٹی نہیں آئی ہوتی، ہم بعض عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ عادتیں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ عادت ہمیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے اور ہم کوشش کے باوجود، خواہش کے باوجود بھی اس عادت کو ترک نہیں کر پاتے۔ چارلس ڈوہگ کہتا ہے کہ اگر ہم بری عادتوں کو کوئی ترک کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے ورنہ ہماری زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، سیلف کانفیڈینس، ول پاور، اس کا بہت زیادہ لیول نیچے آ جاتا ہے جب ہم کسی بری عادت کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے عادت کو چینج کرنے کے لیے عادت کے فلسفے کو سمجھیں۔ کسی بھی عادت کے بننے کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ٹریگر ہے۔ ٹریگر سے مراد کوئی ایسی چیز جو ہمیں اس کی طرف ابھارتی ہے اس کام کے کرنے میں۔ جیسے کسی دوست نے کے پاس آپ کھڑے ہیں، آپ کو سگریٹ کی عادت نہیں ہے، اس نے سگریٹ لگائی، اس نے کہا یہ لو یار آپ بھی کش لگاؤ، یا اس کی طرف دیکھ کر خود آپ کے ذہن میں خیال آ گیا کہ میں بھی ذرا پی کے دیکھوں کیسی ہوتی ہے، تو یہ ٹریگر ہے۔ پہلی چیز ہے کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے جو بندے کو ابھارتا ہے۔ دوسری چیز روٹین، چلتے چلتے پھر وہ روٹین بن جاتی ہے ہماری، ایک روزمرہ ایک یوز ٹو ہم ہو جاتے ہیں، اس کے عادی ہو جاتے ہیں، روزمرہ زندگی کا ایک حصہ سا بن جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے ریوارڈ، اس کے نتیجے میں ہمیں ایک ٹیسٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ سگریٹ پیتے ہیں پہلے کش پر تو آپ کو ممکن ہے کوئی بھی مزہ نہ آئے، لیکن چلتے چلتے جب آپ کی عادت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کا ایک خاص ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، پھر آپ کی طبیعت اس کو مانگتی۔ وہ کہتا ہے جی اگر آپ نے کسی بری عادت کو چینج کرنا ہے تو اس سے لڑ جھگڑ کر یہ کام نہیں ہوگا، ان تینوں چیزوں کو فائنڈ کریں اور ان کو تبدیل کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں وہ محرک کون سا ہے، اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ کسی بری صحبت کے اندر ایسے ہوتا ہے تو اس صحبت کو ترک کر دیں، اللہ حاصل کیا۔ دوسرا دیکھیں آپ کی روٹین کیا بن گئی ہے، آپ نے جب روٹین اس کو ختم کرنا ہے تو پھر اس روٹین کی جگہ پر کوئی اور روٹین بنائیں۔
جو اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ بنے، ورنہ یہ ہے کہ آپ 2-4 دن چھوڑیں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کا اندر سے آپ انر سے مجبور ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز ہے ریوارڈ، اس کے نتیجے میں جو مزہ آپ کو آتا ہے اس کا بھی کوئی سبسٹیچیوٹ تلاش کریں۔ مثلا میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ سگریٹ پان وغیرہ چھوڑنی چاہتے ہیں نا، ہوش کی گولی منہ میں رکھ لیتے ہیں، اور یہ واقعی کسی نہ کسی درجے میں سبسٹیچیوٹ بن جاتا ہے، کچھ نہ کچھ رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسلام نے شراب چھڑانی تھی صحابہ کرام سے، تو اسلام نے کیا کیا؟ یکلخت نہیں بند کیا، پہلے عشق الہی کا نشہ ان کے اندر ڈیولپ کیا، اور آہستہ آہستہ تیسرے مرحلے کے اندر جا کر ٹوٹلی کہہ دیا، اور صحابہ کرام کو ذرا بھی مشکل محسوس نہ وہ چھوڑنے کے حوالے سے۔ بہرحال یہ کتاب بھی بڑی خوبصورت ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں عادتوں کا فلسفہ، اس کے بننے بگڑنے، ان کو چینج کرنے کی پوری ایک فلاسفی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔